آپ کے والد صاحب کو بت شکن کہا گیا، ذرا یہ کہانی تو سنائیے، اور فوج میں ان کا کیا رول تھا، کس دور میں وہ تھے؟ یہ یونٹ کو ٹائٹل ملا تھا، میرے والد صاحب اس کو کمانڈ کر رہے تھے. 28 میڈیم ریجمنٹ تھی اور 65 کی جنگ ہو رہی تھی، چم جوڑیاں، اور رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے وہ سارا علاقہ دیکھا ہو تو یہ انڈیا جو ہے ذرا اپر سائڈ پہ ہے اور پاکستان نیچے کی سائڈ پہ ہے. ان کے ساتھ ایک انفینٹری کی یونٹ تھی، اس کے سی او کی کیجولٹی ہو گئی، شہادت ہو گئی ان کی. تو فوری طور پہ وہ دونوں یونٹس میرے والد صاحب کمانڈ کر رہے تھے وہاں پہ. اور پھر رات میں بارش کے اندر ہی 28 میڈیم نے بمباری شروع کی ہندوستانی پوسٹوں کے اوپر، اور اتنا کو ان کو مارا جیسے اب آپ سمجھیں کہ امیر غریب کی رقم مارتا ہے نا، تو اس طرح مار مار کے کتا بنا دیا ان کو. اور پھر 28 میڈیم نے اور اس انفینٹری یونٹ نے کلائم کیا اور انہوں نے پورا چھم جوڑیاں پہ کیپچر کر لیا. تو بامبنگ اتنی کی تھی کہ وہاں 2 مندر بھی تھے اور وہ مندر ڈیمیج ہو گئے، گر گئے. تو وہاں سے وہ کرشنا اور رادھا کی مورتیاں بھی میرے والد صاحب اٹھا کے لے آئے تھے، ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. اور اس وقت پھر ان مورتیوں کی وجہ سے اور ان مندروں کے گرنے کی وجہ سے 28 میڈیم ریجمنٹ جو ہے اس کو بت شکن کا ٹائٹل ملا تھا. اور ہماری فیملی کے لیے، ہماری یونٹ کے لیے یہ بڑے آنر کی اور پریولیج کی بات ہے کہ آج بھی ہندوستان میں بھی ان کی توپوں کی گن گرج جو ہے نا وہ گونجتی ہے. اور اس وقت تو وہ کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا، کہ ڈراتے تھے کہ 28 میڈیم کی توپیں نہ بول پڑیں. ہیٹس آف ٹو 28 میڈیم اور لقمان صاحب بت شکن. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں جو ہے آپ کے بھائی بھی فوج میں تھے، ذرا تھوڑی سی وہ تفصیل میرے دونوں بھائی فوج میں تھے، دونوں گنرز تھے. ایک 28 میڈیم میں تھا، ایک 79 فیلڈ میں تھا. پھر میرا بھتیجا بھی 79 فیلڈ کا. پھر میرے فرسٹ کزن ہے وہ ایئر وائس مارشل رہ چکے ہیں. میرے اور 2 کزنس ہیں وہ نیول کوموڈورز ہیں. میری فیملی میں یا فوجی ہیں لوگ، یا مولوی ہیں، یا سیاستدان ہیں. چوتھا چیز کوئی نہیں ہے. سر، موجودہ صورتحال میں تو بڑا فخر کرتے ہوں گے آپ، ظاہر ہے کہ جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے. اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پہلے صحافی اور پہلے اینکر پرسن ہیں مبشر لقمان صاحب، جنہوں نے موجودہ پاک بھارت کشیدگی میں اپنی خدمات رضا کرانہ طور پر پیش کی ہیں فوج پاکستان کو، کہ اگر جنگ کا مرحلہ آتا ہے تو انہوں نے اپنا سینہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ وہ فوج پاکستان کے شانہ بشانہ فرنٹ مورچوں پہ جا کے لڑنے کو تیار ہے. سر، اس پہ بھی میں آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، پاکستان ہے تو ہماری عزتیں، پاکستان ہے تو ہماری دبدبے ہیں، شان ہے، سب کچھ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو فوج کی پینشن پہ پلے، فوج کی پینشن پہ بڑے ہوئے ہیں، لنگر کے کھانے، لنگر کی دال کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں. تو میں نے تو 28 میڈیم ہمارے گھر کی پلٹن ہے، آپ سمجھیں تو، یا ہم اس کے گھر کے ہیں، یہ کہہ لیں فیملی ہے. تو میں نے تو سی او 28 میڈیم کو کال کر کے کہا تھا، بھائی میرا نام انلسٹ کر دو، اینڈ کمانڈر کو بھی بتا دو کہ جب بھی تم نے کال دینی ہے تو میں نے تو خود آ جانا ہے وہاں پہ. تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اس کو پتہ ہے، کسی کی موٹر وے پہ بھی ہو سکتی ہے ہلاکت، اور کسی کی اپنا گھر بیٹھے ہوئے یا نیشنل اسپتال کے اندر بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر آپ ایک بہت ہی گھٹیا آدمی ہیں. اور آپ اگر اپنے ملک کی عزت کے لیے نہیں اپنی آواز اٹھا سکتے تو آپ انتہائی کمینے انسان ہیں. میں تو کھل کر گالیاں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس وقت دانشور بنے ہوئے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے، صرف میرا کام نہیں ہے. یہ میں کوئی آپ سے نمبر نہیں دے رہا. جب ضرورت پڑے گی آپ بھی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ 22 تاریخ سے آپ ہو جائیں. پاکستان کے جتنے اینکرز ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اینکرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو جوکس لکھنے والے ہیں، میمز بنانے والے ہیں، یہ تو ان کا تو جہاد شروع ہوا ہے. اور انہوں نے تو 5th جنریشن وار میں انڈیا کو تابڑ توڑ اپنا منہ کی مار ماری ہے. تو میں تو ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ جو ہمارے میمز بنا رہے ہیں بچے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کریٹو ہیں، ہم سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. تو ہر آدمی نے اپنے حصے کا جہاد کرنا ہے. اور جب قوم کھڑی ہوتی ہے نا نعیم صاحب، تو پھر فوج کو نہیں روک سکتا کوئی لڑنے سے. اور جب وہ لڑتی ہے تو پھر صدیوں تک یاد رہتی ہے. پھر اچھا سر، یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہی بدقسمتی رہی نریندر مودی کی اس ڈرامے میں کہ اس کی قوم آج اس کے ساتھ نہیں ہے.
اور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے کانگریس جو ہے وہ بالکل حکومت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں برملا یہ کہنا شروع کر دیا ایوانوں میں جا کے کہ یہ پلوامہ کی طرح پہلگام ایک ڈرامہ ہے، اور کانگریس کا سامنے کھڑے ہو جانا اور اس نیریٹو کو نہ ماننا جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانگریس کو بھی اب ہماری وجہ سے پتا چلا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اتنے فیکٹس دے دیے، تبھی تو یوٹیوب چینلز بین کرنے پڑے، تبھی تو پاکستان کے چینلز بین کرنے پڑے، ایون پرائم منسٹر کا ان کو بین کرنا پڑا، شہباز شریف صاحب کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بین کرنا پڑا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اری پہ جھوٹ بولا، پلوامہ پہ جھوٹ بولا، پہلگام پہ جھوٹ بولا، اس سے پہلے آپ چلے جائیں سمجھوتا ایکسپریس کو لے لیں، آپ اس سے پہلے اجمل قصاب لے لیں، پاگل تو نہیں ہوتے نا لوگ، ٹھیک ہے کوئی ڈر کے کوئی چپ کے کوئی رواداری میں، آپ رواداری میں کہہ سکتے ہیں مبشر صاحب کو چلو کہنے دو یار اگر کہہ رہی ہیں تو، لیکن دل میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے، ٹھیک ہے بالکل پتا ہوتا ہے۔ تو ہندوستانیوں کو بھی پتا ہے کہ ان سے کتنی باری انہوں نے بارہا جھوٹ بولا ہے، اور اب بھی ان کو سمجھ آ گئی، اب وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ نئی جنگ کرنا چاہتے، ان کو پتا ہے کہ اپنا اس وقت جنگ جو ہے وہ مودی کی سیاست کے لیے ہو رہی ہے، ہندوستان کی بقا کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یا دہشت گردی کے اوپر نہیں ہو رہی۔ یہ جتنا کچھ کشمیر میں ہوا، میں کنونسڈ ہوں نعیم صاحب، اور اب تو بی بی سی بھی کنونسڈ ہے، اب تو سی این این بھی کنونسڈ ہے، رائٹرز بھی کنونسڈ ہے کہ یہ جو ریاستی جبر ہے اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ اور کتنے آپ کے پاس کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ جو پھر رہے ہیں کہ انڈین اینکرز نے جا جا کے کشمیریوں کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی، الحمدللہ کسی نے پاکستان کو برا نہیں کہا، انہوں نے کہا تمہارا ریاستی جبر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا، تم مسلمان ہو ہندو کہہ رہے ہو، ان کو بچانے والے وہاں پہ مسلمان تھے، ان کو 4-4 میل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانے والے مسلمان تھے، ان کو اپنے گھوڑوں پہ بٹھا کے زخمی کیمپ تک پہنچانے والے مسلمان تھے، تمہاری تو فوج 1 گھنٹے کے بعد آئی ہے، 7 ناکے کراس کر کے وہ آ گئے یہاں پہ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، 200 کلومیٹر اندر آ گئے، 7 ناکے کراس کر کے آ گئے، اتنا بھاری اسلحہ اٹھا کے تمہیں اب ڈھونڈ رہے ہو تم، اور پھر 2:20 پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اور 2:30 پہ ایک ایسا پولیس اسٹیشن جو وہاں سے 8 میل دور ہے اس میں FIR رجسٹر ہو جاتی ہے، اور پتا آپ نے وہ را کا لیٹر بھی بریک کیا ہے، تو اس میں وہ لکھا ہے کہ 36 سے 48 گھنٹے بعد، تو میرا خیال مس پرنٹ ہوا ہے، وہ 36 منٹ پڑھ لیا شاید ہے سر، اور 36 منٹ بھی نہیں ہوا، اور 36 منٹ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد FIR ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، نریندر مودی نے IMF کو خط لکھ دیا ہے کہ جی پاکستان کی امداد روک لی جائے، اچھا اس خط کو تو ڈسکس، نریندر مودی مجھے لگتا ہے کہ PTI انڈیا کا صدر ہوگا اس سے، یہی مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا یہ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد آ گیا جی کہ اسی طرح کا ایک خط PTI کی طرف سے بھی لکھا گیا تھا، یا اس کی بازگشت تھی بلکہ لکھ دیا گیا تھا، تو یہ کوئی اس نے اتفاق ہے؟ نہیں جی، دیکھیں بیسیکلی آپ دیکھیں نا کن اینکرز کو بین نہیں کیا ہوا، آپ دیکھیں کن دانشوروں کو بین نہیں کیا ہوا، آفتاب اقبال ہے، عمران ریاض ہے، سمیع ابراہیم ہے، حیدر مہدی ہے، عادل راجہ ہے، یہی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، اپنا اٹھائی گیرے، اسطور ہے جی، یعنی یہی اٹھائی گیرے ہیں نا، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کی بات، تو ان کا تو فلسفی ایک ہی ہے نا، ان کا کانٹینٹ تو ایک ہی ہے دونوں کا، کہ وہ بھی پاکستان کو کمزور کریں ہمارے اداروں کی برائی کر کے، اور وہ بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ عام آدمی کے